الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد. جناب صدر محترم، ہمارے برادر عزیز حضرت مولانا عبد المنتقم صاحب، جامعۃ الخیر الاسلامیہ کے تمام ذمہ داران، اسٹیج پر موجود اکابر علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں ایک طویل عرصے کے بعد بنگلہ دیش آیا ہوں. ڈھاکہ میں منعقدہ ختم نبوت کانفرنس میں مجھے شرکت کی سعادت ملی، اور یقیناً میرے جتنے اسفار ہوئے ہیں، ڈھاکہ کا اجتماع میری نظروں میں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا. اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے ختم نبوت کے عقیدے پر جس یکجہتی اور وحدت کا مظاہرہ کیا، انشاءاللہ وہ تاریخ کے اوراق پر سنہری لفظوں سے لکھا جائے گا. آج یہاں سلہٹ میں یہ فلسطین کانفرنس ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہے. مسلمان امت واحدہ ہے، جسد واحد ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل جسد واحد اذا اشتكى عضوه اشتكى كله. تمام مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ دوستی میں، ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے اظہار میں جسد واحد کی طرح ہیں. اگر جسم کے کسی حصے میں درد مچ رہا ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے. اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله. اگر آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار، اگر سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار. وَإِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى. اور اگر جسم کے کسی حصے میں بھی درد مچ رہا ہے تو پوری رات بے خوابی اور بخار میں گزرتی ہے. یہ ایمان کا وہ رشتہ ہے کہ اگر دنیا میں کہیں پر بھی مسلمان مظلوم ہو تو ہم ان کو اطمینان دلائیں کہ ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، ہمارے جذبات آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم اخو المسلم
لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے نہ کسی دوسرے کے ظلم کے حوالے کر سکتا ہے. صہیونیوں نے جس طرح مسلمانوں کی سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے، یہ وہی قبضہ ہے جو کسی زمانے میں برطانیہ نے بر صغیر پر کیا تھا، اور ہمارے اکابر و اسلاف نے اپنی سرزمین کی آزادی کی جنگ لڑی اور فرنگی کو یہاں سے نکالا. انگریز نے پہلے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیا اور پھر انگریز نے وہ سرزمین یہودیوں کے حوالے کی. میرے محترم دوستو، نیتن یاہو انسانیت کا قاتل ہے. 70,000 فلسطینیوں کو قتل کیا، جس میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے، بوڑھوں کی، غیر مسلح لوگ، اور 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے. اور اتنے ہی کوئی بھوک سے مر گیا اور کوئی دوا نہ ملنے کی وجہ سے بیماری سے شہید ہو گیا. اتنے انسانوں کا قاتل آج وہ دندنا کر پھر رہا ہے. عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ یہ مجرم ہے اور اس کو گرفتار کر لو. گرفتار تو کیا، جناب ٹرمپ اسے امریکہ بلاتا ہے، اپنے ساتھ بٹھاتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس سے خطاب کرتا ہے. کہاں کہ یہ عالمی عدالت انصاف کا وہ فیصلہ. عجیب بات ہے کہ چند لوگوں کے قتل کا الزام صدام حسین پر لگتا ہے اور اس کی پاداش میں انہیں پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے، لیکن لاکھوں لوگوں کا قاتل وہ دنیا میں آزاد پھر رہا ہے. میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں امریکہ بہادر سے بھی اور یورپ سے بھی کہ تم انسانی حقوق کی بات کرتے ہو، تمہارے انسانی حقوق کے ادارے انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، کیا آج تم اپنے انسانی حقوق کے دعوے میں جھوٹے ثابت نہیں ہو رہے ہو؟ تم اپنے دعووں کی نفی خود نہیں کر رہے ہو؟ تمہارے اپنے کردار کی وجہ سے آج تم کہتے ہو ہم نے معاہدہ کرایا، ہم نے جنگ بند کرائی، لیکن جنگ بند کرنے کے باوجود بمباریاں جاری ہیں، فلسطینیوں کے شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے. کون پوچھنے والا ہے کہ یہ ظالم ظلم کیوں کر رہا ہے؟ ظالم کا ہاتھ روکو. یہ سرزمین فلسطین ہے، یہ عربوں کی سرزمین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دو. اگر رسول اللہ ان کو جزیرۃ العرب سے باہر نکالنے کا حکم کرتے ہیں تو پھر جزیرۃ العرب کے کسی حصے پر ان کے قدم جمانے کی کوئی اجازت نہیں ہو سکتی. تو میرے محترم دوستو، مسلمانوں کے اندر بیداری ہونی چاہیے. امت مسلمہ بیدار ہے، اور آج سلہٹ کا یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر پاکستان میں ہماری آواز پر لاکھوں انسان گھروں سے باہر نکل آئے اور تاحد نظر اجتماع منعقد کیے، اپنے جذبات کا اظہار کیا، آج میں وہی مناظر بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں دیکھ رہا ہوں، آج میں وہی مناظر سلہٹ میں یہاں دیکھ رہا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ اسلامی اخوت آج بھی محفوظ ہے، اور پاکستان کے عوام اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے جذبات ایک جیسے ہیں.
تو میرے محترم دوستو، ہم نے اس بھائی چارے کو آگے بڑھانا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو استحکام دینا ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان دو بھائی ہیں، بھائی گھر میں الگ بھی ہو جاتے ہیں، اپنا گھر اور کاروبار بسا لیتے ہیں، لیکن بھائی چارہ پھر بھی رہتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ہم آپ کے پاس پاکستانی عوام کے خیر سگالی کے جذبات لے کر آئے ہیں، بنگلہ دیش کے عوام کو پاکستان کے عوام کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، اور یہ بھائی چارہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، انہی جذبات کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا ہے، اور امت مسلمہ کے جذبات کو ہم نے جگانا ہے، ہم نے حکمرانوں کو بھی جگانا ہے، ان کے شعور کو بھی ہم نے بیدار کرنا ہے، ان کے ضمیر کو بھی ہم نے بیدار کرنا ہے، اور کلمہ حق کہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا کلمہ حق قبول فرمائے، اور ایک ظالم قوت کے خلاف مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اور خیر سگالی اور محبت کے ان جذبات کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی بھی محبت کے جذبات، خیر سگالی کا پیغام پاکستان کے عوام کو پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔